کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کیا کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے؟ کس کے آپ کو جیت کے امکانات زیادہ لگ رہے ہیں؟ مقابلہ اس وقت یقیناً کانٹے کا ہے۔ مختلف جو رائے عامہ کے سرویز ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ 50-50 کا مقابلہ ہے۔ امریکہ ایک منقسم قوم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے سفید فام امریکیوں کو یہ یقین کرا دیا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں، ان کی بالادستی خطرے میں ہے۔ دوسری طرف کاملا ہیرس ان سے کئی سال ینگر ہیں، ان سے عمر میں کم ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے بیانیہ تھا کہ جو بائیڈن بہت بوڑھے ہیں اور اچھے صدر نہیں رہ سکیں گے، وہ اب ان کے اوپر آ رہا ہے۔ تو تقسیم تو بڑی پوری طرح ہے امریکہ میں، لیکن یہ انتخاب، اس کا فیصلہ 7 ریاستوں کے اوپر ہوگا، اور ان 7 ریاستوں میں چند چند ہزار ووٹوں سے بالآخر فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں میں سے کون کامیاب ہو سکے گا۔ درست۔ اچھا یہ بتائیے کہ دونوں امیدواروں کے ایجنڈے میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ ڈومیسٹک ایجنڈا بالکل مختلف ہو سکتا ہے، اس پہ دنیا کو اتنی وہ نہیں ہوتی، انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی ایجنڈے کی بات اگر کی جائے، 2 بڑے کانفلکٹس دنیا میں چل رہے ہیں، یوکرین کا اور مشرق وسطیٰ کا۔ تو ان دونوں جو کہ وہ ہیں جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرق ہے ان دونوں کینڈیڈیٹس کے اس میں مینیفیسٹو کے اندر، ان کے ایجنڈے کے اندر؟ جی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تو امریکہ میں ایک کنسنسس موجود ہے۔ صرف مسلمان ہیں کہ جو محسوس کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں پالیسی مختلف ہونی چاہیے۔ بائیں بازو کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت بند کی جائے، لیکن امریکہ میں اسرائیل کے لیے وسیع حمایت پائی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بنجامن نتنیاہو کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ان کا ہاتھ روکیں گے نہیں، جبکہ کاملا ہیرس اسرائیل کی حمایت کرنے کے باوجود تھوڑا سا دباؤ بنیامن نتنیاہو پر رکھیں گی، اور ان کی حمایت اسرائیل کی زیادہ یعنی صرف ایک کمپیریٹیولی جو اسرائیل کی لبرل سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہوگی۔ دوسری طرف یوکرین کے مسئلے میں ڈونلڈ ٹرمپ روس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یوکرین ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ یوکرین کی حمایت بند کر دینا چاہتے ہیں۔ بہت سارے دائیں بازو کے عناصر امریکہ میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سفید فام ہیں، روس بھی سفید فام ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم اس دور پار کے مقابلے میں شریک ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہوگا، لیکن اس سے زیادہ بڑا فرق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خارجہ پالیسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ وہ صرف بلی کرنا جانتے ہیں دوسرے ملکوں کو، ان کے بارے میں سخت زبان کہہ دی، ان کے بارے میں سخت ٹویٹ کر دی، لیکن نہ وہ امریکہ کی افواج کہیں کمٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ دفاع پر اتنا خرچ برقرار رکھنا چاہتے ہیں جتنا ماضی میں ہوتا رہا ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بہت زیادہ انگیج کرے۔ ان کا ایجنڈا زیادہ تر ڈومیسٹک ہے، جبکہ کاملا ہیرس ذرا زیادہ روایتی موقف رکھتی ہیں، وہ موقف جو آئزن ہار کے دور سے اب تک امریکہ کا چلتا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات امریکہ سے غلطیاں ہوں گی، لیکن امریکہ ایسا نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی معاملات سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے۔ اچھا، دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے تو ایک اچھی خبر ہوگی کہ امریکن انوالومنٹ یا جو جنگیں وہ شروع کرتا رہتا ہے، کہ اس سے اگر وہ ایک ایسا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے جو اس چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا، تو آپ کے خیال میں جیسے یوکرین کی جنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں ٹرمپ صاحب، تو وہ زیادہ مطلب بین الاقوامی سطح کے اوپر ظاہر ہے کہ زیادہ مقبول بات نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اصل میں ان کی نیت اور ان کے ارادوں کے بارے میں لوگوں کو بڑی تشویش ہے۔ دیکھیے، امریکہ ایک دنیا میں سیکیورٹی پرووائڈر رہا ہے بہت سارے ممالک کے لیے۔ مثلا مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک ہیں، ان کے پاس نہ بڑی فوجیں ہیں، نہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ان کو اسرائیل سے محفوظ رکھنا، ان کو ایران سے محفوظ رکھنا، یہ کام امریکہ نے کیا ہے۔ اسی طرح سے مغربی یورپ کے ممالک کو روس سے محفوظ رکھنا، جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں چین کا اثر رسوخ بہت زیادہ نہ ہونے دینا۔ اب امریکہ کا مختلف ممالک میں جو ایک فوجی فٹ پرنٹ ہوتا ہے، وہ کیونکہ امریکہ اس طرح کی ایک نیا ملک ہے،
یعنی چند سو سال کے علاوہ اس کا تاریخ کا بہت زیادہ اندازہ اس کو نہیں ہے، دوسرے ممالک کے کلچرز کو نہیں سمجھتے امریکن اتنی آسانی کے ساتھ، تو وہ جب جاتے ہیں تو ذرا ہیوی ہینڈڈ طریقے کے ساتھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نامقبول ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب امریکہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے تب بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں ہوگا تو ہمیں ہمیں دفاعی قوت فراہم کرنے والا اور ملک دوسرا کون سا ہوگا؟ پوری دنیا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی عادت سی ہو گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایریٹک جو ایک بیہیویئر ہے، جس میں کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی دھمکی دے سکتے ہیں کسی کو، کبھی بھی کسی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کسی کے اوپر بہت زیادہ ٹیرفز لگا سکتے ہیں، ٹریڈ وار شروع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے بہت سارے ممالک گھبراتے ہیں۔ سو فکری سطح پہ آپ کی بات درست ہے کہ امریکہ کا پیچھے ہٹنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھی بات ہوگی، لیکن پیچھے ہٹنے کی شرائط کیا ہوں گی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کہا جا اور سکتا اس کے کہ اثرات کیا کیا ہوں گے؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ اسٹیبلائزنگ فورس بہت سارے ملک ہے امریکہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک تاثر اور ہے، کم از کم اگر تیسری دنیا ایک ڈیولپنگ ورلڈ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائیڈن دور میں اور پھر یہی کیملا ہیرس کے دور میں بھی توقع کی جا رہی کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوگی، اور ٹرمپ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ غالباً ایک طرح کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار کہ جی کہیں پر جو ہے جیسے باہر کی جنگیں ہو گئیں، دوسرے ملکوں میں مداخلت ہو گئی، اس کے لیے ٹرمپ تیار نہیں ہے۔ یہ تاثر کس حد تک درست یا غلط ہے حقانی صاحب؟ میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں خاص طور پہ پاکستان میں یہ تاثر زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اپنے یہاں اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کی کشمکش چل رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں وہاں امریکہ میں بھی اسی طرح کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس طرح کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا امریکہ نے جو جنگوں کے فیصلے کیے وہ جرنیلوں کے کہنے پہ نہیں کیے، وہ سیاستدانوں کے کہنے پہ کیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عراق کی جنگ جو ہے اس کے سب سے بڑے چیمپئن اس وقت کے نائب صدر رچرڈ چینی تھے، صدر بش تھے، یہ ان کے خیالات تھے، امریکہ کے ان دانشوروں کے خیالات تھے جنہیں نیو کنزرویٹو کہا جاتا ہے یا نیو کون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرنیلوں نے تو اس پر صرف عمل درآمد کیا۔ تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے امریکہ جنگوں میں نہیں شامل ہوتا رہا، امریکہ اپنی سیاسی بحث کے رخ کی وجہ سے ہوتا رہا، اور کیونکہ وہ رخ بدل گیا ہے اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ توقع درست ہے کہ کاملا ہیرس، اور صدر بائیڈن کے زمانے میں بھی امریکہ نے کوئی نئی مداخلت شروع نہیں کی، صرف یوکرین کا ساتھ دیا، اور اس کا مقصد روس کو بہت زیادہ طاقتور یورپ میں نہ ہونے دینا ہے، جو کہ ایک معقول پالیسی امریکہ کے نقطہ نظر سے نظر آتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ ہوں یا کاملا ہیرس ہوں، روس اور چین کے مقابلے میں ان کی پالیسیاں وہی رہیں گی، ملتی جلتی ہوں گی۔ ٹرمپ کی باتیں الگ ہوں گی کیونکہ وہ ایک ٹیلی ویژن پرفارمر زیادہ ہیں، اور سیاستدان یا جس کو کہتے ہیں اسٹیٹسمن وہ کم ہیں، تو اس لیے ان کی پالیسیاں اس میں مختلف ہوں گی، اور کاملا ہیرس جو ان کے پروفیشنل لوگ، ان کا سٹاف ان کو لکھ کے دے گا وہ تقریریں کریں گی۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ توقع کہ امریکہ کی جو روایتی پالیسی ہے اس سے کو بہت زیادہ متبادل پالیسی آ جائے گی، یہ توقع تو ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونے والا کہ ٹرمپ اپنی مرضی کی کچھ نہ کچھ پالیسیاں نہ بنائیں۔ نہ بنائے۔ اچھا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ نے کی کہ ظاہر ہے کہ بقول آپ کے کہ وہاں کا جو سیاستدان یا جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، مگر یہ تاثر بڑا بھرپور ہے کہ بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے امریکن، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کی رائے جو ہوتی ہے حرف آخر ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے وضاحت تو کر دی ہے، میں دوبارہ اس سوال کو آپ کو ایک اور جی میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پہ بات مبنی ہے۔ ہاں دیکھیے سی آئی اے کی 1960 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں بہت سارے اقدامات تھے جن کے اوپر دنیا بھر میں پریشانی رہی، لیڈروں کو مروایا گیا، کو ڈیٹاز کرائے گئے، لیکن ان کے بارے میں ساری کی ساری جب انکوائری ہوئی تو کھلے عام ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک چرچ کمیٹی تھی سینٹ کی اس کی رپورٹ آئی، اس کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور اس کے بعد اب کوئی بھی اقدام ہو، مثال کے طور پہ جب پاکستان میں ڈرون سٹرائکس ہوتی تھیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سینٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹی تھی اس کو بتا کر وہ سٹرائکس کی جاتی تھیں، تو سیاسی جو ایک بالادستی ہے وہ برقرار رکھی جاتی ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہے، تو بہت سارے ملکوں میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی وہی ہو رہا ہوگا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے انتخابات
کے بعد ان کے منتخب لوگ بہرحال، ہاں یہ درست ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس تاریخی معلومات زیادہ ہوتی ہیں، وہ مستقل ایک ہی شعبے میں متعلق رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی اس معلومات سے فائدہ امریکی نظام میں زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، الیکشن کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ظاہر مسلمانوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، عام ووٹرز کا ٹوٹل ووٹس کا جو میں نے پڑھا کہ تقریباً 1% جو ہے وہ مسلمان ووٹر ہے، ان کا غالب رجحان کس طرف ہے؟ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے تناظر کے اندر وہ ٹرمپ کو زیادہ فیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کیملا ہیرس کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا مطلب ہے کوئی اور ان کے ذہن میں بات جو ہو رائے رہی ہے؟ عامہ کے سروے جو رائے عامہ کے سروے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ 1/3 مسلمان جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، 1/3 مسلمان کاملا ہیرس کے ساتھ ہیں، اور 1/3 مسلمان تیسرے امیدواروں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، چھوٹی پارٹیوں کے امیدواروں کو، یعنی اپنا ووٹ ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ 1% مسلمان جو ہیں یہ ہیں امریکہ میں، لیکن صرف ایک ریاست ہے مشیگن جس میں ان کے ووٹ اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید فرق پڑ سکے۔ باقی ساری ریاستوں میں وہ بہت ہی 1% بہت تھوڑی تعداد ہو جاتی ہے اوور آل آبادی کی، اور مشیگن میں ان عربوں کی اور مسلمانوں کی ملا کر اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سن 2000 میں ان کی وجہ سے مشیگن جارج ڈبلیو بش کے پاس گیا تھا، لیکن پچھلے 2-3 انتخابات میں مشیگن میں مسلمانوں کے ووٹوں کی وجہ سے فرق نہیں پڑا۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ مسلم بین کی بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں نے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کے ووٹنگ پیٹرن میں دلچسپی ضرور ہے، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا ڈیسائسو فیکٹر امریکہ کے انتخابات میں ابھی تک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فرق پڑ جائے، اور نہ ہی مسلمانوں کی اتنی فائنینشل پاور ہے۔ دیکھیے امریکی انتخابات میں 2 چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، یا پیسے کی، تو نہ ووٹ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑے گا، اور نہ پیسہ اتنا مسلمانوں کی جانب سے خرچ ہو رہا ہے انتخابات میں کہ جس کی اس وجہ کو سے بہت بڑا فرق فرق پڑے۔ پڑے۔ اچھا وقفے پہ جانے سے پہلے کوئکلی مشیگن کی کیا حیثیت ہے؟ کہ آپ نے کہا بڑی کلوزلی کانٹیکسٹ ہو رہا ہے اس مرتبہ، تو کیا وہاں پر جو مسلمانوں کا کردار ہے کسی کو جتوا سکے، ہروا سکے، تو کوئی فرق پڑے گا براڈر لڑائی میں الیکشن کی؟ دیکھیے اگر تو پورے الیکشن کا فیصلہ صرف مشیگن کی ووٹوں سے ہوا، اس کے جو الیکٹرل کالج کے ووٹ ہیں، تو تب تو یقیناً فرق پڑے گا۔ لیکن اگر کاملا ہیرس نے پینسلوینیا جیت لیا، وسکونسن جیت لیا، جارجیا جیت لیا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ مشیگن کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ تو وہ فرق صرف اس صورت میں ہے جب الیکٹرل کالج کے ووٹوں کے اندر مشیگن کے ووٹوں کی وجہ سے فائنل فیصلہ ہو۔